اور اس ویڈیو کا جواب دیں گے جن صاحب نے پھر سے ایک ویڈیو بنا کے اس میں یہ بیان کرنا چاہا کہ یہوہ خدا جو ہے وہ یونیورسل گاڈ نہیں بلکہ ایک ٹرائبل گاڈ ہے، یعنی کہ وہ اس کائنات کا خالق اور مالک نہیں ہے، اس کائنات کا خدا نہیں بلکہ وہ ایک قبیلے کا، ایک خطے کا خدا ہے، کہ یہ گلی جو ہے یہ ہندوؤں کے بھگوان کی ہے اور یہ والی گلی جو ہے یہ مسلمانوں کے اللہ کی ہے، اور اسی طرح سے ساتھ والا جو ہے یہ گرو نانک صاحب کا علاقہ ہے، اور پھر یہ مسیحوں کے خدا کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح سے یہ سارے جو ہیں وہ ٹرائب گوڈ ہیں، یا اس طرح سے یہ سارے علاقائی خدا ہیں۔ اور آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے حوالے دے رہے ہیں کہ آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے اور بیسیوں حوالے جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہوہ ہی الوہیم ہے، یہوہ ہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور اصل رب العالمین ہے، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیے۔ ہم آپ شروع کرتے ہیں اس ہستی کے نام سے جو اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس ویڈیو کا جواب دیں گے جن صاحب نے پھر سے ایک ویڈیو بنا کے اس میں یہ بیان کرنا چاہا کہ یہوہ خدا جو ہے وہ یونیورسل گاڈ نہیں بلکہ ایک ٹرائبل گاڈ ہے، یعنی کہ وہ اس کائنات کا خالق اور مالک نہیں ہے، اس کائنات کا خدا نہیں بلکہ وہ ایک قبیلے کا، ایک خطے کا خدا ہے۔ ہم ضرور ان کی ہر بات کا جواب دینا چاہیں گے لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ، کیونکہ یہ صاحب ایک موضوع کا آغاز تو کر لیتے ہیں لیکن اس میں اور ایسی باتیں کر دیتے ہیں جن کا دور دور تک اس موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کلام کو، الہام کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بات کو تروڑ کے مروڑ کے اور کسی اور سمت لے جانا، اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کے کچھ اور ہی بیان کر دینا، تو یہ صاحب بالکل اسی طرح سے کرتے ہیں۔ ہم ان کی باتیں آپ کو سنواتے ہیں، ساری نہیں، بس بیچ میں سے کچھ خاص حصے، اور پھر اصل مدعے کو ہم بیان کریں گے۔ سنیں اب یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ مسیح علماء کرام مسیحیت کے تمام اراکین اور مسیح علیہ السلام کی الوہیت کو عہد عتیق سے برآمد کرنے کی لا حاصل کوشش کرتے ہیں۔ ان صاحب کو بتانا یہ ہے کہ مسیحی ایسا نہیں کرتے بلکہ یہ ریولیشن ہے جو خدا کی طرف سے آیا ہے۔ پہلے تو آپ یہ طے کر لیں کہ کتاب مقدس ایک الہامی کتاب ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہو گیا تو آپ دیانتداری سے اس کا مطالعہ کریں گے، آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے، ہر سوال کا آپ کو ٹھیک ٹھیک یہاں سے جواب نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں سے اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی خواہش کے مطابق کچھ نکالنا چاہیں تو یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لکھے ہوئے کو کوئی بھی کسی طرح سے پڑھ سکتا ہے، اس کی تشریح کر سکتا ہے۔ یہ تو عام وتیرہ ہے ہمارے خطے کا کہ وہاں پر جو بھی لکھا ہے آپ اسے اپنی مرضی سے پڑھیں اور اپنی مرضی سے اس کی تشریح کریں۔ لیکن حقائق کیا ہیں، سیاق و سباق کیا کہتا ہے، اور پروردگار اس کلام کے وسیلہ سے، اس بات کے وسیلہ سے جو اس نے ظاہر کی ہے، وہ کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس اہم بات کو نظر انداز کر کے باقی ساری باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ تو آپ کو عرض یہ کرنا ہے کہ مسیحی لوگ یہ ثابت نہیں کر رہے بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے جسے ہم صرف بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آگے آپ نے اور بھی باتیں کی ہیں، پہلے ہم اس کو سن لیں، اس پر بات کریں، اور پھر ان ساری باتوں کا ہم ایک ہی بار میں جواب دیں گے۔ ہم ساری باتیں آپ کی نہیں سنا رہے کیونکہ آپ نے بیچ میں بہت غیر ضروری باتیں کی ہیں۔ ہم صرف ان حصوں کی بات کریں گے جن پر آپ نے اپنے سارے موضوع کی بنیاد رکھی ہے۔ تو سنتے ہیں مزید آپ نے کیا کہا اور تھوڑا تھوڑا سا جواب دے کے پھر ہم ان ساری باتوں کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں 1 سلاطین 11ویں باب کی 33ویں ورس سے۔ لکھا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا، خدا گلا کر رہا ہے، انہوں نے مجھے ترک کیا، سیدانیوں کی دیوی استارات، موابیوں کے دیوتا کموز، بنی امون کے دیوتا ملکوم کی پرستش کرتے تھے اور میری راہوں پر نہ چلے۔ اب یہاں سے انڈیکیٹ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مختلف علاقوں اور مختلف جو ہے اقوام کے اندر ان کے دیوتا بٹے ہوئے تھے، وہ ان کی عبادتیں کرتے تھے۔ خدا کو اس سے گلا نہیں ہے، خدا کو صرف اپنی قوم سے گلا ہے جس کی وہ خود پرست ہے، خود جو ہے جس کا اس نے ذمہ اپنے سر لیا ہوا ہے، اس کو صرف ان کی فکر ہے، پوری انسانیت کا گلا نہیں کر رہا خدا کہ لوگوں نے مجھے جو ہے نا ترک کر دیا، وہ فلاں جو ہے نا جھوٹے دیوتاؤں کو عبادت کرنے لگے، وہ فلاں جھوٹے دیوتاؤں کی عبادت کرنے لگے۔ ایسا نہیں ہے، جھوٹا نہیں کہا جا رہا ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میری جو قوم تھی، جس قوم کا خدا میں تھا، ان لوگوں نے مجھے ترک کر دیا ہے، اور ان دیوتاؤں کو
واضح طور پر بائبل سے یہ نشانات بھی ملتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی پاورز ہوا کرتی تھیں، اور یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا کہ یہ دیوتا جو ہے نا اس قوم کی حفاظت کرتا ہے۔ صاحب دیکھیں، آپ پھر بات کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں جس طرح سے حقیقت میں وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ واقعہ یوں ہے کہ بزرگ سلیمان کے دور کے آخری ایام میں قوم اسرائیل ارد گرد کے جو مختلف اقوام تھی یا خطے تھے جو بت پرستی کرتے تھے، جو دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے، ان سے انفلوئنس ہو رہے تھے اور ان میں شامل ہو رہے تھے اور ان کے خداؤں کو ایکسیپٹ کر رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر خدا اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے اپنے لوگوں سے، جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کا نام لیتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر دوسری جانب وہ دوسرے خداؤں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو شروع کر رہے ہیں۔ تو کتاب مقدس کی یہ خوبصورتی ہے کہ جہاں جہاں بنی اسرائیل قوم نے، جہاں جہاں پر خدا کے لوگوں نے کوئی غلطی کی ہے، انڈیویجول طور پر یا اجتماعی طور پر، وہ کتاب مقدس میں درج کر دی گئی ہے۔ اب مزید سنتے ہیں اور آپ نے کیا بولا ہے۔ کی 11ویں ورس کو دیکھتے ہیں، وہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے، لکھا ہے کہ جو کچھ تیرا دیوتا کموس تجھے قبضہ کرنے کو دے، تو اس پر قبضہ نہیں کرے گا۔ یہ ایک بنی اسرائیلی بنی امون کے آدمی سے گلا کر رہا ہے کہ کیا جو علاقہ تمہارا دیوتا کموس تجھے قبضہ کرنے کے لیے دے تو اس پہ قبضہ نہیں کرے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ تھاٹ پائی جاتی تھی کہ لوگ ان دیوتاؤں کو پاورفل۔ ہم پھر عرض کرتے چلیں، ایک تو آپ نے جو شروع میں یہ کہا کہ یہ 24 باب کی 11ویں آیت ہے، تو یہ ایک تھوڑی سی مسٹیک ہوگی، لیکن کوئی نہیں، ایسی مسٹیک کسی سے بھی ہو سکتی ہے، نمبرز اوپر نیچے ہو گئے۔ یہ 24 کی 11 نہیں بلکہ 11 کی 24 ہے۔ یہ افتقاضی کے دور کی بات ہے جہاں پر وہ مختلف طرح سے ایڈریس کرتا ہے اموریوں سے، یبوسیوں سے، موابیوں سے، اور مختلف اس کانٹیکس میں یہ بات کرتے ہوئے اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ کاموس دیوتا نے جس طرح تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہارے ایمان کے مطابق تمہیں یہ سرزمین دی ہے، اور اسی طرح سے ہمارے سچے خدا یعنی یہوہ خدا نے ہمیں یہ سرزمین عطا کی ہے کہ ہم اس پر اس کی عبادت کریں، اس پر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو یہ خاص کانٹیکس ہے، اس میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ یہوہ خدا جو ہے وہ آپ کو ٹرائب گاڈ کے طور پر نظر آتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے ارد گرد جگہوں کی ایسی مثالیں ہیں، جیسے انڈیا کی ایک بڑی اگزامپل دی جا سکتی ہے کہ وہاں پر ایک ساتھ بہت ساری قومیں رہتی ہیں، اور کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں مختلف مذاہب کے لوگ آپ کو ایک ہی جگہ پر ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پوری گلی جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے اور ساتھ والی مسلمانوں کی، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ سکھوں کا بھی ایک بڑا علاقہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کرسچینٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ گلی جو ہے یہ ہندوؤں کے بھگوان کی ہے، اور یہ والی گلی جو ہے یہ مسلمانوں کے اللہ کی ہے، اور اسی طرح سے ساتھ والا جو ہے یہ گرو نانک صاحب کا علاقہ ہے، اور پھر یہ مسیحوں کے خدا کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح سے یہ سارے جو ہیں وہ ٹرائب گوڈ ہیں، یا اس طرح سے یہ سارے علاقائی خدا ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ایسی کمزور دلیلیں دیتے ہیں کہ جن کو سننے کے بعد صرف ہنسی آتی ہے اور آپ کی حالت پر ماتم کرنے کا دل کرتا ہے۔ آپ ایک سچے محقق کی طرح تحقیق نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ ہی اس طرح سے مطالعہ کر کے اور پھر سوال کرتے ہیں جس سے آپ کی نیت معلوم ہو جاتی ہے۔ چلے مزید سنتے ہیں آپ نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے چند عبارات 1 سیموئیل 26 باب کی 19ویں عبارت میں موجود ہیں۔ داؤد ساؤل سے گلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ گلہ دیکھیں، یہ ہم نہیں کہتے کہ نبی کا عقیدہ ایسا ہوگا، مگر یہ ٹیکسٹ جس کسی نے بھی لکھا ہے اس شخص کے اندر، ان لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں یہ تھاٹس پائی جاتی تھی۔ یہودیت میں یہ عقائد موجود ہوا کرتے تھے جب ہی انہوں نے یہ باتیں انبیاء اکرام سے منسوب کی ہیں۔ داؤد علیہ السلام ساؤل سے گلہ کرتے ہیں کہ ان کو ملک سے جانا پڑا اور یہوہ کی میراث سے خارج کیا گیا۔ مطلب یہوہ کی میراث بنی اسرائیل کے علاقوں کے حدود تک محدود تھی، اس کو ان علاقے کی میراث سے اس کو خارج کہا گیا، اور کہا گیا کہ جا کر دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرو۔ جب آپ بنی اسرائیل کے جورسڈکشن سے نکل جائیں گے، جب بنی اسرائیل کے علاقے سے آپ نکل جائیں گے، تو آپ اب یہوہ کی عبادت کرنے کے مکلف نہیں رہے۔
آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا باہر جا کے دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرو. یہ داؤد علیہ السلام کو لوگوں نے اس چیز پہ مجبور کرنے کی کوشش کی. ایسا ہی یرمیہ 16 باب کی 13 عبارت میں لکھا ہے. بھائی صاحب پھر آپ نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا. آپ سے بہتر یہ کون سمجھ سکتا ہے کہ ہولی لینڈ کے معنی اور مفہوم کیا ہے اور تصور کیا ہے؟ تاریخ بھری پڑی ہے ایسی باتوں سے جہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے مذاہب کے ماننے والے نہ صرف ابراہیمی ادیان بلکہ دیگر بھی، ان کے ہاں بھی ہولی لینڈز کا تصور ہے، یعنی پاک سرزمین کا، جہاں پر ان کے کسی نبی نے، کسی پیارے نے، کسی بھگوان نے، کسی عزیز نے کچھ ایسا کیا ہے یا کچھ ایسا ہوا ہے یا ان کے باقیات وہاں پر ہے، جس وجہ سے وہ سرزمین کی اہمیت بہت خاص ہو جاتی ہے، عبادتوں کے لحاظ سے، عبادتی رسومات کے حوالے سے اور باقی دیگر معتبر مذہبی رسومات کے تعلق سے. اب آپ کو صرف اشارتاً بتاؤں گا اور آپ سمجھ جائیں گے ہم کیا بات کر رہے ہیں. آپ ہندوؤں کے ہاں چلے جائیں، کاشی کی بڑی اہمیت ہے. آپ سکھوں کے ہاں چلے جائیں، ان کا جو بڑا گردوارہ ہے جہاں پر ان کو جانا ہی جانا ہے اور ماتھا ٹیکنا ہی ٹیکنا ہے، اور ان کے مختلف گرو ہیں جن کے ہاں وہ ایک سیریز کے تحت جاتے ہیں، وہاں ان کو جا کر ماتھا ٹیکنا ہی ٹیکنا ہے، تب جا کے ان کی شردا یا ان کی عقیدت پوری ہوتی ہے. پھر آپ ابراہیمی ادیان میں چلے جائیں تو وہاں پر یہودیوں کے لیے شہر یروشلم، ملک کنعان جسے ہم آج اسرائیل کہتے ہیں، یہ خطہ پاک خطہ ہے، کیونکہ یہ ملک خدا نے ان کو وعدے کے طور پر دیا تھا، میراث کے طور پر دیا تھا. تو یہ ٹیچنگ تو آپ کے ہاں بھی موجود ہے اور بڑی وضاحت سے موجود ہے. اور پھر اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا کیا معاملہ ہے، وہ کس طرح سے پاک ایک جگہ مانی جاتی ہے، اور آپ کا بھی یہ کلیم ہے دوسری طرف سے کہ یہ پاک جو مسجد ہے، یہ جگہ جو ہے یہ ہماری ہے. اور پھر آپ اسی طرح سے کرسچنز کو دیکھ لیں، ان کے لیے بھی وہ ہولی لینڈ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت سر انجام دی ہے. اور پھر مسلمان بھائی بھی سعودی عرب میں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کئی بھائی زیارت کرنے کے لیے ایران بھی جاتے ہیں. تو سب مذاہب کے اندر مقدس مقامات کا اور ان کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک تصور ہے، جہاں پر ان کے خداؤں کی، ان کے بھگوان کی یا ان کے گرو کی خاص پریزنس ہوتی ہے، یا اس کے باقیات ہیں، یا پھر کچھ نہ کچھ ایسا تعلق ہے. اور اسی عقائد کی روشنی میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، یہ سارے ایونٹ ہو رہے ہیں، تاریخی ایونٹ ہیں جس میں خدا کے لوگوں نے مختلف طرح سے ریاکٹ کیا، اور اس ریاکشن کو، ان خاص اعمال کو، باتوں کو لکھا گیا، قلم بند کیا گیا، اور آپ ان کو تروڑ مروڑ کر یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہوہ ایک ٹرائبل گوڈ ہے. ہم نے عرض کیا کہ ہم کسی بات کا کوئی تفصیلی جواب نہیں دے رہے، ہم جلدی سے آپ کی ساری باتوں کو تھوڑا تھوڑا سنتے ہوئے اور پھر اصل مدعے کو بیان کریں گے. مزید سنتے ہیں آپ کی باتیں. جب میں نے غیر معبودوں کو میں نے پڑھا نا، تب میرا ایک ٹھنڈی سانس لی کہ یار چلو کنڈیم کیا، الہی کلام کے اندر اس چیز کو کنڈیم کیا گیا ہے، مگر مجھے اردو تراجم کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے کلچرل مسلم کلچر کو دیکھ کر جو ہے نا یہ بنائے گئے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ نشاندہی کی تھی کہ رب العالمین کی جو ٹرم ہے نا، وہ پوری بائبل میں کہیں بھی استعمال نہیں کی گئی ہے. رب العالمین کی جو ٹرم ہے وہ قرآن کریم سے لی گئی ہے، یا یوں کہیں کہ چرائی گئی ہے. اسی طرح سے یہاں پر ہم عرض کرتے چلے، آپ نے کہا کہ رب العالمین کی اصطلاح جو ہے وہ قرآن کریم سے چرائی گئی ہے. تو بھائی صاحب عرض یہ ہے کہ الفاظ کا بنیادی تعلق مذاہب سے، قبائل سے، عقائد سے نہیں، بلکہ اصل میں الفاظ جو ہیں وہ کسی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کوئی معنی اور مفہوم ہوتا ہے، اور اس کے مختلف استعمال ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی تصور سے پیدا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد مذاہب یا عقائد یا مختلف جو مکتبہ فکر والے ہیں وہ ان کو گریب کر کے ان کو ٹرمینالوجی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یا پھر انہیں اپنا لیتے ہیں اور وہ ان سے منسوب ہو جاتے ہیں کہ یہ کرسچن ورڈ ہے، یہ مسلم ورڈ ہے، یہ ہندو ورڈ ہے، یہ سکھ ورڈ. بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کو جب ڈیپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو اس طرح کے حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا. جب آپ کسی بھی لفظ کی یا تصور کی ڈیپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو اپنے بہت سارے لبادے اتارنے ہوں گے، اور غیر جانبدار ہو کر آپ کو تحقیق میں اترنا ہوگا. پھر آپ کو وہ حقائق نصیب ہوں گے جو اصل میں آپ کی سوچ کو صحیح سمت پر لے کر جائیں گے. چلیں مزید سنتے ہیں آپ کی باتیں، اور پھر تو آگے جا کے ہم پھر اس کا ذکر کریں گے کہ کس طرح سے یہوہ ہی رب العالمین ہے. چلیں مزید آپ کی بات سنتے ہیں. معبودوں جو ہے نا، یہ لفظ اوریجنل
एलोहीम, इसकी माने देखी, जिसकी माने थी अदर गॉड्स। अदर गॉड्स, केजेवी ने भी इसका तर्जुमा अदर गॉड्स किया है, मगर केजेवी से जिस उर्दू तर्जुमा करने वाले ने जो तर्जुमा किया है ना, अदर गॉड्स की माने गैर माबूद कर दिया है। अदर गॉड यानी दूसरे खुदाओं की। अब ये उसको उस कंटेक्स्ट में अगर लेके पढ़ते हैं कि वहां तुम दिन रात दूसरे खुदाओं की इबादत करोगे, क्योंकि मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा। मतलब मैं तर्क कर दूंगा तो इस मुल्क से निकाल दूंगा, इस मुल्क से आपको निकाल दूंगा, तो आप उसके बाद फिर दूसरे खुदाओं की इबादत करोगे। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि किनान में रहने के लिए और किनान में रहने के लिए यहोवा की पैरवी, यहोवा की जो ना पैरवी हर तरह से करना लाज़िम। देखें, फिर आपने यहाँ पर एक गलती की। आप लफ्ज़ एलोहीम से जो खुदा का कॉमन नाउन है उससे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है, उसके मुख्तलिफ इस्तेमालात से उससे आप बिल्कुल नाआशना है, जिस वजह से आप इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, और या फिर आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। दरअसल यहाँ पर आप अपनी कम इल्मी या ला इल्मी का सबूत दे रहे हैं। 2 सलातीन 3 बाब के 26 इबारत में निहायत हैरान कुन और इंटरेस्टिंग किस्सा एक लिखा हुआ है। जब शाह मुआब ने देखा कि जंग उसके लिए निहायत सख्त हो गई है, मतलब इसराइल के खिलाफ जब शाह मुआब लड़ रहा था, मुआबियों की लड़ाई हो रही थी, तो उसने क्या किया कि उसने अपने पहलोटे बेटे को लिया, उसे दीवार पर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजराना। उसने अपने बेटे को, जो अगला बादशाह होने वाला था, वहां लिखा हुआ है, उसको उठाया बनी इसराइलियों के सामने जो है उसने अपने बेटे की कुर्बानी कर दी और उसको जला भी दिया, सोख्तनी कुर्बानी की। फिर लिखा हुआ है, ये खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक कर रहा है। लिखा क्या है? यूं इसराइल पर कहरे शदीद हुआ। कमूस देवता के जब पैरोकारों ने सबसे बड़ी कुर्बानी कर दी, अपने बेटे को अपने देवता के लिए कुर्बान कर दिया, तो इसराइल के ऊपर किसका कहरे शदीद हुआ? अगर सच्चे खुदा को कहर शदीद होता तो बुत परस्तों के ऊपर शदीद कहर नाज़िल फरमाता। कमूस की उस देवता की जो कुर्बानी, उन्होंने बेटे की जो कुर्बानी की है ना उन लोगों ने, वो उन लोगों को हलाक कर देता। मगर बाइबल जो इल्हामी किताब जिसे समझा जाता है, वो कहती है कि इसराइल पर कहर शदीद हुआ, सो वो उसके पास से हट गए और अपने मुल्क को लौटा है। बनी इसराइल, उन लोगों ने ऐसी सोख्तनी कुर्बानी की कि उनके खुदा की कुर्बानी, मतलब खुदा इस कदर गजबनाक हुआ कि ये डर कर पीछे हो गए और अपने मुल्क को लौट आए, ये पसे पुश्त हो गए। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि बनी इसराइल का जो खुदा था वो क्या था। कुज़ात साहब, हम क्या ही कह सकते हैं, हर किसी की अपनी मर्जी है कि वो किस तरह से इल्हाम को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। अब कलाम खुदा तो सबके लिए है, बाइबल मुकद्दस तो सबके लिए है, उसे हर कोई पढ़ सकता है, और हर किसी की मर्जी है कि उसकी कोई भी तशरीह करे। लेकिन अगर कोई हकाइक को मस करके आगे बढ़ेगा तो फिर वो खुद इसका जिम्मेदार है, हम उसे क्या कह सकते हैं। अब लिखा हुआ मुझ है, आप उसे मुझ पढ़े या मज पढ़े, ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से उसे पढ़ते हैं और फिर उसकी क्या तशरीह करते हैं। जो आपने अभी बात अर्ज की, जिस वाक़े का आपने जिक्र किया, वो एक मकामात पर नहीं, ऐसे कई वाक़यात हैं। आपको मालूम है कि तारीख़ में जब जब बनी इसराइल के सामने मुख्तलिफ अक़वाम आई तो वो तादाद में ज़्यादा होती थी, ताकतवर होती थी, या कुछ ऐसे काम करते थे कि बनी इसराइल खौफ में आ जाते थे, वो डर जाते थे। कई ऐसे वाक़यात हैं और यकीनन आपने वो मिसालें देखी होंगी, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कलाम खुदा की तशरीह करनी है, इसलिए आपको सिर्फ उतना हिस्सा चाहिए जितना आपने सुना के अपनी सोच को आगे बढ़ाना है। तो ये पहला मौका नहीं कि जब बनी इसराइल कहीं से डर गए, उन पर खौफ तारी हो गया या वो सामने वालों से खौफ खाने लगे। अब वो मिसाल भी तो सामने है, जब इसराइलियों की फ़ौजें और फ़लस्तीनियों की फ़ौजें आमने सामने हैं और सामने से जाती जुलियत नाम एक बड़ा सूरमा निकलता है और वो उठकर ना सिर्फ बनी इसराइल के खिलाफ बल्कि उनके खुदा के खिलाफ बुरी बुरी बातें कहता है। और वहाँ पर किस तरह से बुजुर्ग दाऊद अपनी जवानी के दिनों में एक बड़े सूरमा के साथ
کھڑا ہوकर مقابلہ کرتا ہے، اور باقی سارے بنی اسرائیلی جو ہیں وہ ڈر کر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی ہمت نہیں کہ وہ آگے بڑھ کے اس ایک شخص کا مقابلہ کر سکے یا اس فوج کا مقابلہ کر سکے۔ کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ اسرائیلی بھی بھاگے اور اس بات کو، اس حقیقت کو درج کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی ان کے اوپر جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ سامنے جو بادشاہ ہے وہ اپنے دیوتا کے سامنے اپنے بیٹے کی بلی چڑھا رہا ہے، کس قدر ظالم ہے، کس قدر خوفناک ہے، اس سے وہ ڈر گئے۔ اس بادشاہ کی اس خوفناک حرکت کو دیکھ کر ان پر ڈر طاری ہو گیا۔ تو بھائی عرض یہ ہے کہ یہاں پر اس بات سے یہی مراد ہے کہ وہ بادشاہ کے اس فعل کو دیکھ کر کہ وہ اپنی اولاد کو آگ میں قربان کر رہا ہے، وہ ڈر کے وہاں سے نکل آئے۔ در حقیقت ایسا ہے کہ آپ نے اپنی پوری ویڈیو میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہوہ ایک یونیورسل گاڈ نہیں یا اس ساری کائنات کا خالق خدا نہیں، بلکہ ایک ٹرائبل گاڈ ہے، جو کہ بے بنیاد دلیلوں اور بنیادوں پر آپ نے اپنے ساری باتوں کو پیش کیا۔ کتاب مقدس میں سے تروڑ مروڑ کر اور اپنی من مرضی کے مطابق تشریح کو پیش کر کے آپ نے یہ ساری باتیں کی۔ ہم آپ سے عرض کرنا چاہیں کہ یہ کوئی دیانتداری والا طریقہ کار نہیں ہے، اور ہم ایسی بہت ساری شہادتیں دے سکتے ہیں جو آپ کی کتابوں میں درج ہیں، لیکن ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے۔ ہم اپنی ہی بات کریں گے اور ہمیں صرف اپنی ہی بات کہہ کر ثابت کرنی ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک جو اصل سورس ہے ہم اسی کو بنیاد بنائیں گے، اور اس کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ، اسی کی بنیاد پر ہمارا ایمان قائم ہے، اور ہم اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کرتے ہیں۔ سو آپ نے یہ کہا کہ یہوہ ایک ٹرائبل گاڈ ہے، اسی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا؟ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت میں ہے کہ براشت بارا الوہیم ات ہا شمیم و ات ہا آرس، یعنی ابتدا میں خدا نے، الوہیم خدا نے، الوہیم کون ہے؟ الوہیم یہوہ ہے، اس نے ابتدا میں آسمانوں کو، ہا شمیم آسمانوں کو، ہا ارس زمین کو بنایا۔ وہ خالق ہے زمین کا، اور اس کے ہم اور بھی حوالہ جات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جیسے کہ پیدائش کی کتاب کے 14ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اے ابراہیم، جسے ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، اے ابراہیم سدوم کے بادشاہ سے کہہ کہ میں نے خداوند خدا تعالی آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے۔ یہاں پر لفظ آیا ہے یاوے ایل الوہیم، یہاں پر اردو ترجمے میں یہوہ کو خداوند لکھا گیا ہے اور ایل کو خدا تعالیٰ لکھا گیا ہے، اور جبکہ اوریجنل متن میں ایلیون بھی ہے، یعنی کہ یاوے گاڈ موسٹ ہائی، یا پھر وہ بلند و بالا خدا ہے۔ تو آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ جب مسیحوں کے ہاں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہوہ بائبل کا خدا رب العالمین ہے، تو در حقیقتاً اس لفظ کے معنی کے مطابق یہوہ خدا ہی رب العالمین ہے، اور اس کے سوا کوئی اس عالم کا، اس کائنات کا خالق اور مالک نہیں ہے۔ اور اس بات کا ثبوت آپ کو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت میں ملتا ہے کہ خدا نے، الوہیم نے، وہ الوہیم جو یہوہ ہے، آگے چل کے ہم اس کا اور ریفرنس بھی آپ کو دیتے ہیں جس سے کلیئر ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا کہ یہوہ ہی الوہیم ہے۔ اور ہم پہلے بھی ایک دفعہ ایک ویڈیو میں آپ کو جواب دیتے ہوئے عرض کر چکے ہیں کہ یہوہ پراپر نون ہے اور الوہیم جو ہے وہ کامن نون ہے، اور یہاں پر خدا کا کامن نون استعمال ہوا ہے الوہیم، اور پلورل فارم میں، اور اس کا ایک تھیولوجیکل ریزن ہے، اس کا ایک سبب ہے جو کہ یقیناً آپ سمجھنا نہیں چاہیں گے، اور اس موقع پر ہم اس کا ذکر بھی نہیں کریں گے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ابتدا میں ہی لکھا ہے کہ یہوہ خدا نے اس ساری کائنات کو بنایا، وہی جو الوہیم بھی ہے، جس کا ذکر بزرگ ابراہیم کرتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں دیکھیے گا، وہاں پر یہوہ خدا کو الوہیم کہا گیا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 14ویں باب کی 22ویں آیت کو دیکھیے گا، یہاں پر اوریجنل متن میں لکھا ہے یاوے ایل الوہیم، یعنی کہ یہوہ خدا، یاوے گاڈ موسٹ ہائی، بلند و بالا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرائب کا گاڈ ہے، وہ ایک قبیلے کا ہے، صرف کنعان کی حد تک ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا، اوریجنل متن میں ہاشا میم آیا ہے، آسمانوں اور زمین کا، اور پیدائش کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جب خدا نے ابتدا میں سب کچھ بنایا تو اس وقت اس نے اس کائنات کو خلق کیا۔ یہ وہی خدا ہے جس کو آپ ٹرائبل گاڈ کہتے ہیں یا صرف کنعان کا خدا کہتے ہیں۔ اور آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے حوالے دے رہے ہیں کہ آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے اور 20 حوالے جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہوہ ہی الوہیم ہے، یہوہ ہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اصل رب العالمین ہے، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیے۔ ہم آپ کو چند ایک مثالیں دیتے ہیں، جیسے آپ زبور 33 کا اگر مطالعہ کریں تو اس کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ آسمان خداوند کے کلام سے
اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ فرشتے بھی اسی کے وسیلہ سے بنے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہوہ جو ہے وہ فرشتہ ہے۔ بھئی یہوہ فرشتہ نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کو بنانے والا ہے۔ اور پھر اسی زبور میں لکھا ہے کہ ساری زمین خداوند سے ڈرے، جہاں کے سب بشندے اس کا خوف رکھیں۔ یہ ایک پریز کے لیے، تعریف اور تعظیم کے لیے الہامی الفاظ ہیں کہ کس طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ یہوہ اس ساری کائنات کا خدا ہے، اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے۔ اور پھر اسی زبور میں آگے لکھا ہے کہ خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے۔ اب دیکھیں، کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو ساری بنی آدم کو دیکھے اور اس کی رکھوالی کرے۔ آپ کے مطابق وہ فرشتہ ہے، اور اگر وہ ایک قبیلے کا خدا ہے تو ایک قبیلے کا خدا کس طرح سے ہر بنی آدم پر جو ہے وہ نظر رکھ سکتا ہے؟ یہوہ خدا ازلی اور ابدی خدا ہے۔ مزید پھر ایک اور زبور ہے، اس میں لکھا ہے کہ دن تیرا ہے، رات بھی تیری ہے، نور اور آفتاب کو تو ہی نے تیار کیا ہے۔ اور پھر آگے ہے، زمین کی تمام حدود تو ہی نے ٹھہرائی ہیں، گرمی اور سردی کے موسم تو نے ہی بنائے ہیں۔ اب دیکھیں، پھر اگر یہوہ کنعان کے چھوٹے سے خطے کا خدا ہے تو وہ موسم کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ کس طرح سے اس زمین کی حدوں کو قائم کر سکتا ہے؟ تو وہ کریٹر گاڈ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی کہاں بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں؟ پرانے عہد نامہ میں سے ایک حوالہ اٹھایا، اسے تروڑا مروڑا اور کہا کہ دیکھیں وہ ٹرائب کا گاڈ ہے، وہ صرف اسرائیلیوں کا خدا ہے، اور ارد گرد جو قومیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے ایک خدا کی مانند ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہے۔ آپ کیوں تعصب کی اور ایک ٹیڑھی اینک سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر انہیں پیش کرتے ہیں؟ یہ ایک نامناسب طریقہ کار ہے۔ اور مزید ہم آپ کے سامنے ایک تلاوت کرنا چاہیں گے، یسایہ کے صحیفہ میں سے میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے، اسی نے زمین بنائی۔ اب یہ جس خداوند کا ذکر ہے، اوریجنل متن میں لکھا ہے کہ یہ یہوہ خدا ہے، اور ہم ایک سادہ سا آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں اردو ترجمے کے لیے اور انگریزی ترجمے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ زیادہ تر مقامات پر جہاں پر لارڈ لکھا ہوگا کیپٹل لیٹر میں، اور پھر گاڈ لکھا ہوگا، سٹارٹ جو جی ہے وہ کیپٹل سے ہوگا، تو جو گاڈ ہے وہاں پر ایلوہیم کا زیادہ تر ترجمہ گاڈ کیا گیا ہے، اور جہاں پر لفظ ایل یا ایلوہیم کو جھوٹے خداؤں کے لیے استعمال کیا گیا ہوگا وہ چھوٹے جی کے ساتھ لکھا ہوگا، اور اسی طرح سے جہاں پر کیپٹل ایل کے ساتھ لارڈ ہوگا وہ زیادہ تر مقامات پر یہوہ کا ترجمہ ہے۔ اور اسی طرح سے اردو تراجم میں جہاں پر لفظ خداوند آئے گا، زیادہ تر، ہر جگہ پر نہیں، زیادہ تر وہ یہوہ کا ترجمہ ہے، اور جہاں پر لفظ خدا ہے وہاں پر ایل یا ایلوہیم کو اردو میں خدا لکھا گیا ہے، ہر مقام پر نہیں، زیادہ تر جگہوں پر۔ تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پر یہوہ خدا ہی اس کائنات کا کریٹر ہے، خالق ہے، بنانے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ ٹرائب کا گاڈ ہے، تو ہنسی آتی ہے آپ کی اس سوچ پر اور آپ کی تحقیق پر کہ اس طرح سے آپ تحقیق اور تفتیش کے نام پر اپنے آپ پر اور اپنے سننے والوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ ہم کیا کہیں گے؟ بس یہی آپ کے لیے مشورہ ہے کہ برائے مہربانی آپ کسی مسیحی استاد سے جو آپ کو بہتر طور پر گائیڈ کر سکے کتاب مقدس کی تشریح کرنے کے لیے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، آپ ضرور اس سے رجوع کریں۔ آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور کتابوں میں خود کو الجھا رہے ہیں؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ذہن پوری طرح سے الجھ چکا ہے، اور یا پھر آپ دوسروں کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادروائز آپ اس طرح سے بات کرتے رہیں اور ہم اس بات کا جواب شائستگی سے دیں گے اور کتاب مقدس کی روشنی کے مطابق دیں گے۔ ہمیں کسی اور مذاہب کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی، گو کہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں اور بڑے اچھے سے کر سکتے ہیں، سلیقے سے کر سکتے ہیں، تو بھی ہمیں کسی اور کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے اس کی دل آزاری ہو۔